QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، مکہ کے مشرکین کا ایک شرکیانہ عقیدہ تھا۔ وہ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ جن کی عبادت کرتے تھے، چاہے لات ہو، چاہے منات، عزا، ہبل، جتنی بھی چیزوں کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اندر یہ جو پاور ہے نا، ان کا اپنا پاور نہیں ہے، ان کے اندر پاور ڈالا گیا ہے، اور وہ پاور ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین ان کے اندر جو پاور دیا ہے، اپنی ہی طرف سے ان کو پاور دیا ہے۔ یہ کچھ ان کے اندر کچھ دم نہیں، اپنے طور سے، ذاتی طور سے ان کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی پاور اور نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے تو پاور ہے۔ ذرا ان کا ایک تلبیہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب حج اور عمرہ کے ٹائم پہ وہ تلبیہ پکارتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کا تلبیہ یہ تھا: لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں اللہ تیری خدمت میں، تیرے پکارنے پر ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرک کا یہ تلبیہ ہے، مکہ کے مشرکین کا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن، سوائے اس شریک کے جس کو تو نے بنایا ہے، جس کو تو نے بنایا ہے کہ یہ میرا کام کرنے والا ہے، یہ میرے صفات کے اندر شریک ہے، وہی تیرا شریک ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہوا لکا، اس کا تو ہی مالک ہے، تملکہ وما ملک، اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یعنی جن کی ہم عبادت کرتے اللہ تعالیٰ، ان کا بھی تو ہی مالک ہے، اور جن کی ہم عبادت کرتے، جن چیزوں کے یہ مالک ہے، ان کے اختیار میں ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین تیرا ہی دیا ہوا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ موجودہ زمانے کے مشرکین کا عقیدہ اور پرانے زمانے کے مشرکین کا عقیدہ اگر تولا جائے ترازو کے پلڑے میں تو وہ بہت زیادہ شرک کے اندر نہیں تھے۔ وہ تو کہتے تھے ان کے اندر جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آج کے زمانے کے لوگ شرک کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اندر ہے ہی، اور اتنا ہے کہ اللہ سے بھڑ جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بھی گھٹنے ٹیک دیتا، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسا عقیدہ، روحوں کی تھیلیاں چھین لیتے، ان کا پاور اتنا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں میرے بھائیو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کا رد کرنے کے لیے ایک بہت پیاری مثال دیا ہے۔ بہت ہی، اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ سوچے گا اور اس کے دل کے اندر انصاف ہوگا، انصاف کا جذبہ ہوگا، تو وہ بلا کسی چوں چرا کے بول دے گا یار اس طرح کا شرک کرنا تو بہرحال صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال کیا دیا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ رب العالمین تمہارے لیے، تمہارے درمیان سے ایک مثال دے رہا ہے، اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے تم کو کہیں سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں، بس سن لو غور سے، تم کو یہ مثال اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا مثال دیا اللہ رب العالمین؟ ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم کو جو چیزیں رزق کے طور پہ دیا ہے، مال دیا، دولت دیا، خزانہ دیا، بکریاں دیا، اونٹ دیا، گھوڑے دیا، کچر دیا، سواریاں جتنی بھی دیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو جتنا کچھ ملا ہوا ہے، کیا اس چیز میں تم اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو برابر کا شریک کر ٹھہرا سکتے ہو؟ یعنی جو اللہ نے تم کو دیا ہے دولت، تم یہ کہو ہمارا غلام بھی اسی جتنا ہم اس چیز کے حقدار ہیں، ہمارا غلام بھی اتنا ہی حقدار ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم اور تمہارا غلام، تم اور تمہارے نوکر، تم اور تمہاری لونڈیاں، تمہارے اس مال کے اندر، اس پراپرٹی کے اندر، اس جائیداد کے اندر جو اللہ نے تم کو دیا ہے، کیا برابر کے شریک ہیں؟ کون آدمی اس بات کو سوچ سکتا ہے؟ کون آدمی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میرا غلام اس میں برابر کا شریک ہو جائے، میرا نوکر برابر کا اس کے اندر شریک ہو جائے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم اپنے غلام سے اس پراپرٹی کے بارے میں، اس جائیداد کے بارے میں ایسے ڈرو جیسا کہ تم اپنے آپس میں کسی شریک سے ڈرتے ہو۔
یعنی ایسا ڈر محسوس کرو کہ ارے یہ ایسا نہ ہو کہ میری پراپرٹی کا آدھا لے کے چلا جائے، میری پراپرٹی میں ڈیوائیڈ کر دے، میری پراپرٹی کو تقسیم کر دے تو میرے پاس تو کچھ رہ نہیں جائے گا، اللہ نے مجھے 1000 روپیہ دیا ہے، یہ غلام شریک ہو جائے گا، یہ نوکر ہمارا شریک ہو جائے گا، 500 روپے لے کے چلا جائے گا، تو کیا آدمی تم میں سے کوئی آدمی اس چیز کو برداشت کرے گا؟ یعنی اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں، اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پراپرٹی دیا ہے اس پراپرٹی میں تم اپنے غلاموں کو شریک کرنا برداشت نہیں کر سکتے، ناک بھوں چڑھاتے ہو، چڑھتے ہو، ناراض ہو جاتے ہو۔ تب جیسے تمہارا غلام تم کو اللہ کے دیے ہوئے پراپرٹی میں شریک نہیں ہوتا اور تم کہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کے غلاموں کو اللہ کی پراپرٹی میں اللہ کی صفات میں کیسے شریک کرتے ہو؟ انصاف تو کچھ تو بولو، انصاف سے کچھ تو کام لو۔ جیسے تمہارا غلام اللہ کی دی ہوئی مال میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العالمین کا تو اپنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، تو اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ رب العالمین کے پاور کے اندر تم اللہ کے غلاموں کو کیسے شریک کر سکتے ہو؟ جس کو بھی تم شریک کرتے ہو سب اللہ کے غلام ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا مرشد ہو، جس کو بھی تم شریک کرتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کا غلام ہے۔ تو ایک یہ، دوسرا یہ غلام اور آقا، غلام اور مالک ایک جیسا ہو جائے تم کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ تم جس پوسٹ پہ ہو، تم جہاں بیٹھتے ہو، تم جو کھاتے ہو پیتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا تم اپنے غلام کو لے کے ان کے ساتھ چل سکتے ہو؟ تم کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ غلام اور مالک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر، یہاں تو ہے کہ تم اور تمہارا غلام جو ہے وہ دونوں انسان ہیں، 2 آنکھ آپ کے پاس ہے، 2 آنکھ اس کے پاس ہے، 2 ہاتھ اس کے پاس ہے، 2 ہاتھ آپ کے پاس ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہے انسان ہونے کے ناطے وہ چیز اس کے پاس بھی ہے، تو اس کو بھی تم اپنے جیسا درجہ دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو خالق ہے، اللہ رب العالمین جیسے یہ ہیں ہی نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین جیسے ہیں اور اللہ رب العالمین نے کچھ پاور دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ نا انصافی ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہماری پراپرٹی میں ہمارا غلام شریک ہو جائے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے کہ اللہ کی اپنی پراپرٹی میں اللہ کے بندے شریک ہو جائیں؟ بہرحال یہ ظلم ہے، نہ انصافی ہے۔ عقل کے ناخن لو، اور ہر آدمی اگر انصاف کے ساتھ سوچے گا تو کہے گا اس طرح کا شرک بہرحال اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک مثال یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ سورہ لقمان آیت نمبر 28 ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کا پیدا کرنا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ نے کہا تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تم سب کو دوبارہ مار کر کے زندہ کر کے اٹھانا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسے ہے الا کنفس واحدہ، جسے ایک جان کو زندہ کرنا، ایک جان کو پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اتنے سارے اربوں خربوں لوگوں کو پیدا کرنا اور اربوں خربوں لوگوں کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر دینا، یہ تعداد میں اربوں خربوں لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب کرنے پر آئے گا تو ایسے جیسے کہ انسان کو پیدا کرنا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے نا اس آیت کے اخیر میں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ اس صفت کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو یہ چیز سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو کیسے پیدا کر دے گا، اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے زندہ کر دے گا، یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دنیاوی مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں جو حق بات قرآن سے ثابت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک بٹن ہے، اس پہ 100 بلب فٹ ہے، ایک بٹن دباؤ گا تو کتنے بلب جلیں گے، آف کروں گا تو کتنے بجھ جائیں گے۔ ممبئی جیسے شہر میں ایک علاقے میں 1000 گھر ہیں، 2000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 2-3 بلب ہے، 2-3 لائٹ ہے، اور فریج ہے، اور فین ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، سب چالو کر کے آپ لوگ اپنا اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائیں کھا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، برابر نا۔ ایک بار پاور کٹا سب اندھیرے میں آئے کہ نہیں آئے، اور ایک بار پاور آ گیا تو بولے ایسے کیسے اتنے سارے بلب، اتنے سارے فین، اتنے سارے لائٹ ایک ساتھ کیسے جل جائے گا، ایسا کوئی بولتا ہے؟
اللہ کے بندے یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے چیزیں ہیں اللہ رب العالمین قدرت کو سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کیا آیت کے اخیر میں، ان اللہ سمیع بصیر، بیک وقت 8:08 اور 8 سیکنڈ سیم ٹائم پہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کی آواز کو سنتا ہے. پوری کائنات، گونگا بھی بولتا ہے تو سنتا ہے، کیڑا بھی بولتا ہے تو سنتا ہے، ہر آدمی اپنی لینگویج میں بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی آواز کو سن لیتا ہے. اور کسی ایک کی آواز کو سننے میں اتنا مشغول نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سننے کی وجہ سے دوسرے کی آواز اللہ نہ سن پائے. اللہ یہ سننے کی صفت اللہ تعالیٰ کی، ایک وقت میں اربوں خربوں آوازیں، کہاں ٹی کہاں پی کہاں کیا ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ سننا ہے ایک ہی وقت میں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک ہی وقت میں کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی صفات کو دیکھ رہا ہے، وہ کس کلر کی ہے، کون سے سائز کی ہے، کہاں پہ ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کسی ایک کو اس قدر مشغول ہو کے نہیں دیکھنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ ایک کو دیکھنے لگ جائے تو دوسرے سے کچھ چیزیں مس ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بیک وقت میں ساری آوازوں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت میں تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین بیک وقت میں تمام انسانوں کو زندہ کر دے گا اور تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین مار دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو پالنہار ہے، جس کی عبادت کی ہمیں توفیق ملی ہے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی اکیلے عبادت کے لائق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.